آگے ہم سے پوچھ رہے ہیں سوال، اور یہ بڑا سوال، ابھی ختم قرآن شروع ہونے والے ہیں، اور سوال آ گیا ہے کہ محمد عدنان صاحب کا، ثاقب صاحب کا سوال ہے، تراویح کے بعد وہ جو حافظ صاحب، قاری صاحب کو پیسے ویسے دیتے ہیں لوگ، اپنی خوشی سے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دلی و رضامندی سے دیے، تو کوئی جواز ہے اس میں؟ دیکھیں، اس بات پر فقہا کا اجماع ہے کہ تلاوت قرآن پر کسی قسم کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تراویح کی اجرت بھی اسی میں شامل ہے، جی اور ہمارے سارے علماء کا تقریباً، شاذ کچھ اقوال بعض حضرات کے ہیں جو کہتے ہیں کہ لو، لاکھ لو، 2 لاکھ لو، لیکن یہ کہ ہمارے جو معتبر اکابر ہیں، مفتیان کرام ہیں، انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، لوگ اس بارے میں بڑی تشویش میں مبتلا اس لیے ہوتے ہیں کہ جو امام مسجد ہوتا ہے اس کی تنخواہ تو مقرر ہوتی ہے، جی تو فرض نماز پڑھانے کی اجرت تو آپ دے رہے ہیں، اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور تراویح جس میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، جس میں زیادہ قرآن پڑھنا پڑتا ہے، اس کی اجرت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ ناجائز۔ تو بات یہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہمارے فقہاء حنفیہ کا مسلک یہ تھا کہ طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، جیسے امامت ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، ان سب چیزوں پر وہ اجرت کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ جی لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ خلافت اسلامیہ ہوتی تھی، اور اس طرح کے علماء کے تمام تر اخراجات وہ خلافت کے ذمے ہوتے تھے، بیت المال سے پورے کیے جاتے تھے۔ جب سے خلافتیں ختم ہوئی، بیت المال کا نظام دھرم برم ہو گیا، تو اب علماء کرام کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم علماء کرام معذور نہیں ہیں، جو کوئی بڑے سے بڑا تاجر جو کچھ کر سکتا ہے وہ علماء بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس دماغ تاجر سے زیادہ ہوگا علم کی بنا پر، وہ زیادہ اچھی تجارت کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ساری دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے اپنے سارے اوقات وقف کیے ہوئے ہیں، تاکہ یہ دین ہماری آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے اور موجودہ معاشرے میں بھی اس کی ترویج ہو۔ تو وہ اپنے سارے اوقات فارغ کیے ہوئے ہیں، تو اب بیت المال کا نظام تو ہے نہیں کہ جن سے ان کی کفالت ہو، تو کیا کریں؟ اب یا تو یہ ساری خدمات چھوڑ کر تو وہ اپنی تجارت کریں، اپنی ملازمت کریں، اپنا کوئی ذریعہ معاش تلاش کریں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جناب لیٹ کیا آتے پھر کوئی ملے گا بھی نہیں، مطلب وہ تو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ مسجد میں تو پھر مشکل سے آئے گا۔ تو ایسی صورت میں سارا دین کا نظام ہی دھرم برہم ہو جائے گا، تعلیم اور تعلم اور یہ امامت اور خطابت، واعظ و ارشاد، یہ ساری چیزیں معطل ہو کر رہ جائیں گی۔ اس لیے فقہائے حنفیہ متاخرین نے طاعات پر اجرت کو جائز قرار دیا۔ تو یہ تو ضرورت ہے فرائض کی حد تک، یعنی تعلیم جتنی کہ معاشرے کے لیے حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، اور اتنے علماء تفصیل سے علوم جاننے والے ہونے چاہیے جو معاشرے کی ضرورت کو پوری کریں، اور جو کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہوں۔ تو اس فرض کی حد تک تعلیم و تعلم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز فرض ہے، تو امامت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقدہ، قریب واجب، بعض فقہا کے یہاں فرض ہے۔ تو اس لیے ان فرائض کی تکمیل کے لیے تو مجبوری ہے کہ علماء کرام کو اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں، تو ان کی کفالت کا انتظام عامۃ المسلمین کریں اور ان کو عامۃ المسلمین باقاعدہ اجرت دیں۔ لیکن تراویح کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں قرآن کریم پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ مختصر صورتوں سے بھی تراویح ادا کر سکتے ہیں، تراویح کی سنت ادا ہو جائے گی۔ وہ واقعی قرآن کریم پڑھنا سعادت کی بات ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن کوئی فرض واجب درجے کی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے تراویح کی اجرت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ طے شدہ ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، لیکن عوام الناس کو چاہیے اور مسجد انتظامیہ کے لوگوں کو چاہیے، جس میں بڑے بڑے سیٹھ موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار موجود ہوتے ہیں، کہ وہ تراویح کی اجرت سے ہٹ کر انفرادی طور پر چپکے سے حافظ صاحب کی خدمت کریں اور خوب کریں۔ اچھا، زبردست۔ جی، یہ اکرام ہے دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہ ہوگا کہ مطلب جب حافظ صاحب تراویح پڑھا کے دعا ہوگی، باہر نکلے تو خاموشی سے جا کے بغیر کسی نمائش وہ یعنی ختم کے موقع پر ہی دینا کیا ضروری ہے، 2 دن پہلے دے دیں، 2 دن بعد میں دے دیں، ٹھیک ہے، زبردست وہ ہے، یعنی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جی جی جی، اور اس کو اجرت سے نہ جوڑا جائے، اور ایسا بھی لازم نہ قرار دیا جائے کہ حافظ صاحب اس انتظار میں ہوں کہ اب اکرام آنے والا ہے، تو وہ پھر اجرت بن جائے گی، المعروف کالمشروط ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے، کبھی کبھی ناغہ بھی کریں، ٹھیک ہے، اور کبھی دیں اور خوب دیں، سرپرائز دیں ہم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔